جب بھی لکھنے بیٹھوں تو قلم ڈگمگا جاتا ہے، دل میں ہچکچا سانس رک جاتا ہے، پھر مجھے آواز آتی ہے، مظلوم کی آہ سنائی دیتی ہے، دل دریا ہو جاتا ہے، آنکھ ماندے صحرا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، اب ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ وقت نے یوں پلٹا ہے بازی کو کہ ابابیل بھی خوف زدہ ہے کہ وہ کس کے اوپر پتھر گرائیں۔ مجھے لگتا ہے پہلے ہم پہ گرائیں گے کہ ہم نے کوشش کیوں نہیں کی، اور اب وہ وقت بھی دور نہیں کہ جب مظلوم کا حامی اور ظالم کا دشمن کھل کے سامنے آئے اور پکارے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو نہیں ڈرا کبھی ظالم سے، سن کے آہ وہ تو لڑ جاتا ساری دنیا سے۔ مسلمان جب کسی کی آہ سن کے نکلتا ہے تو محمد بن قاسم بن کے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے مدد کو پہنچتا ہے، اور اب وہ قاسم کدھر ہے؟ مسلمان کا یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اس قدر ہے کہ جب اندلس کے کنارے پہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کے اپنی فوج سے کہا کہ یا تو شہید ہو جائیں گے یا دشمن کی فوج کو نیست و نابود کریں گے، اور اب وہ جذبہ ایمانی کدھر ہے، کدھر کھو گیا ہے؟ اور اسی بات پہ علامہ اقبال کچھ یوں کہتے ہیں کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ درے فقط منتظر فردہ ہے۔ اور اسی بات کے اوپر اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ نظام بدلیں، ہمارے بدلنے سے کیا بدلتا ہے تو فقط ایک چہرہ بدلتا ہے، چوری وہی رہتی ہے، ظلم وہی رہتا ہے، انصاف کی دھجیاں تو اسی طرح اڑائی جاتی ہیں، فقط ہماری کاوش کا نتیجہ بدلا ایک چہرہ ہے۔ ہماری کوشش سے وہ چہرہ تو بدل جاتا ہے مگر ہم کوشش کر کے خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ مگر یہ بات بھی عیاں ہے ہمارے ذہنوں میں سورج کی طرح کہ مسلمان جہاد سے نہیں ڈرتا، کیونکہ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، اور ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات ہماری تاریخ میں رقم ہے کہ جب بھی ظلم بڑھا تو حق غالب آیا، اور اب بھی یہی ہونے کو ہے۔ تاریخ تر ہو رہی ہے کہ صبح اجالے کی خبر دے رہی ہے۔ ہم تبدیلی تو چاہتے ہیں مگر خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں پٹے ہوئے ہیں یہ تمام مسلمان۔ ایسے اجالا نہیں آئے گا، ایسے وہ دن جو طلوع ہونے کو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور علامہ اقبال نے انہی باتوں کے اوپر کچھ یوں کہہ دیا تھا، کعبی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں تو نظر آتی ہے منزل ان کو آسمانوں میں، کدھر ہے وہ ہماری روح؟ ان باتوں کو دیکھے تو ہمیں تو علامہ اقبال نے اپنی نوجوان نسل سے ہی دستبردار کر دیا تھا۔ ہم تو اس حقیقت سے بالا تر نہیں ہوئے، ہم نے تو لا الہ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہم سے زیادہ اس کلمے کو سمجھنے والا تو وہ ابو جہل کہ جب اس سے کہا گیا تو پڑھ لے، تو فرضی پڑھ لینا اس کو، اس نے کہا میں کیسے پڑھ لوں کہ جب لا الہ پڑھ لوں تو میرا اپنا تو کچھ رہ نہیں جاتا، یہ تو سب اللہ کا ہو جاتا ہے، اور ہم پڑھ بھی لا الہ رہے اور کر بھی مخالفت رہے ہیں۔ یاد رکھنا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا کہ نہ ہو خیال جسے اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ اٹھ جاؤ پاکستان والو، ابھی وقت تعمیر آیا، دیکھو خود میں کہاں ہے وہ جو رقم کرنے تاریخ آیا۔ میں تو سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آیا ہوں، ٹھہرے دریا میں کشتیاں چلانے آیا ہوں۔ سنی دیوبند بریلوی میں بٹ گئے، اسی لیے اپنے مقصد سے ہم ہٹ گئے، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ ہزاروں خدا والے ایک جگہ کھڑے ہیں، ہم ایک خدا والے یوں بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اور اسی بات کے اوپر علامہ اقبال صاحب کچھ یوں کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی ہوتی ہے، کسی ایک کا فائدہ دوسرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں کیا، دیکھیں فلسطین، دیکھیں برما برپا کیا ہو رہا ہے، دیکھیں ہمارے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہم آرام سے سو جاتے ہیں، گرم سے سردی میں گرم بستر کی تلاش میں کیسے ہم سو جاتے ہیں، کیسے نیند آ جاتی ہے۔ اس وقت تو محمد بن قاسم مدد کو پہنچا تھا، اب کون پہنچے گا؟ دیکھیں فلسطین، برما برپا کیا ہو رہا ہے، ہمارے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ بھی یاد نہیں؟ پوچھا گیا تو کیا بتائیں گے؟ کس دن کام آئے گا یہ فلسفہ، کس دن کام آئیں گی یہ ساری طاقتیں
کہ کیا کر رہے تھے؟ ہم تو اپنی مساجد کے اوپر جھگڑا کر رہے تھے، ہم تو لڑ کے مر رہے تھے، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، کدھر ہے وہ مسجد جو میرے رب کی مسجد ہے؟ یوں ہمارے حساب و کتاب سے تو رب کی مسجد ہی نہیں ہے۔ ابھی آخری الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے چلے تھے تم 313، ماضی کی انہی راہوں پہ پلٹ جاؤ، پلٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت شکریہ۔